السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ٹاپک ہے رمضان المبارک میں جو شب قدر آتا ہے وہ 5 تاثرات سے ریلیٹڈ یہاں پر بات کروں گی کہ شب قدر رمضان کی کون سی رات کو ہوتی ہے اور اسے کیوں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ شب قدر کی 5 رات ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو اس میں کون سی رات جو لیلۃ القدر ہے، اس ٹاپک پہ میں تفصیل سے بات کروں گی۔ اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے التجائیہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر چینل پر نئے بنے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بات کرتی ہوں کہ شب قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں پوری حدیث سے بیان کروں گی میں۔ شب قدر وہ نعمت ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، القدر، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا تھا۔ تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی کہ اس کے بارے میں پوری تفصیل نہیں بتایا گیا، ان 5 رات میں، ان طاق راتوں میں آپ کو تلاش کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بخاری حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے نا، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ انہوں نے فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس رات کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو ان 5 راتوں میں آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ یعنی اس 5 راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا بھی میں نے شارٹ ویڈیو میں بتائی ہے، میں یہاں پر بھی بتاؤں گی کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اس کی شان یہ ہے کہ اسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ گویا جس کو یہ رات مل گئی، اس نے اس سال سے زیادہ عبادت کا اجر پا لیا، اور اس کی قدر و منزلت بھی یہ بھی ہے کہ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یعنی اس رات اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین ان کی زیادتی تعداد کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے روایت ہے، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکوں کا نزول فرمایا جاتا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں آتا ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رات عبادت کی، پھر وہ رات اسے حاصل ہو گئی، اس کے گزشتہ یعنی کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم نے گناہ کیا ہے وہ ساری معافی اس رات کی عبادت کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی خصوصی دعا کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں گی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ہمیں بھی اس رات میں پڑھی جانے والی دعا سے آگاہ فرما دیا۔ لہٰذا آخری عشرہ کثرت سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی۔ وہ دعا یہاں پر پھر سے میں بتاتی ہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ بھی بیان کرتی ہوں کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ میں نے آپ کو شب قدر کی قدر و منزلت اور فضیلت بتا دی ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ شب قدر میں جو لیلۃ القدر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نصیب فرمائے۔ آپ لوگ اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آخری عشرہ میں یعنی جو لاسٹ کا جو بچا ہوا عشرہ ہوتا ہے 10 دن، اس میں عبادت کی بات بتائی گئی ہے کہ نوافل یعنی نفل تلاوت قرآن، ذکر، دعا اور توبہ استغفار
میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا چاہیے۔ اور یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، تو ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کی فضیلت کو جانیں اور عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ پر بہت سی مہربانیاں اور نوازشات ہیں، جس کا ہی معنی لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات ہمیشہ مخصوص رات میں نہیں آتی بلکہ گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 29 تو کبھی 27 تو کبھی 25 وغیرہ۔ اور ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 10 راتوں میں سے اسے تلاش کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، اس میں بھی حکمت ہے کہ اس رات کے جستجو میں مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے۔ اور دیکھیے یہاں پر قدر کا مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ قدر سے مراد اندازہ ہے، یعنی وہ رات جس میں سارے سال کا اندازہ لگایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں بھی ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اس رات میں تمام فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام رات اس کی قدر یہاں پر بیان کی گئی ہے۔